ریئل ورلڈ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کارواں کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور کوفہ میں کسی وقت بھی داخل ہو سکتا ہے، تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے مشیروں، فوجیوں، وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ مشورہ کر سکے، اور تمام درباریوں کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کا سر لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا، اور 7 سال کے لیے رے کی حکومت بھی اسے بطور انعام دے دی جائے گی۔ تمام درباریوں میں سے ایک عمر بن سعد اٹھا اور اسے کہا، یہ کام میں کروں گا، لیکن اے امیر، مجھے اس کام کی تیاری کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دے تاکہ اپنی پسند کا سامان جنگ میں تیار کر سکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو 1 ماہ جنگ کو تاخیر میں ڈالے گا تو دشمن ہم پر پہلے حملہ آور ہو جائے گا، لہٰذا دشمنوں کو مہلت دینا جائز نہیں، بلکہ بجلی کی چمک کی لہر آنن فانن ہونی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا، 1 ماہ مہلت نہیں دیتا تو 1 رات مہلت دے۔ ابن زیاد خوش ہوا اور کہا، 1 رات مہلت میں کوئی حرج نہیں۔ محفل برخاست ہوئی، ہر شخص گھر چلا گیا، لیکن اکثریت کے دل میں اس کام سے پریشانی اور مضطرب تھے کہ ابن سعد ظالم نے کس طرح فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کو چن لیا ہے۔ عمر سعید گھر آیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکٹھے کیے، اپنے مختلف گھوڑے جمع کیے اور بڑی تیزی سے اپنے محل میں داخل ہوا تو دربان آیا اور کہا کہ کچھ لوگ دروازے پر جمع ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اور انصار کی اولاد سے ہیں۔ عمر سعید اپنی محسوس مسند پر بیٹھ گیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا داخل ہوا۔ عمر سعد نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس طرح پریشان ہو اور رو رہے ہو، کیا تم پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر کمر باندھ لی ہے اور ان سے جنگ کا ارادہ ہے، جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ کمر بستہ رہتا تھا اور اسلام کی ترویج میں اس قدر کوشش کرتا تھا کہ آج تک مرکوز ہے، اور اس حمایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت آئی اور تو رے کی حکومت کے لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی تو نشانی ہے اور زہرا کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تمام عالم کا وہ امیر ہے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے بارے میں تو کس طرح قتل پر راضی ہو گیا؟ اس کام کے ارادے سے توبہ کرو اور دنیا کی امید کو ختم نہ کرو اور ہمیشہ کے لیے یہ ذلت اپنے دامن میں بھی باقی نہ رکھو۔ عمر بن سعد نے کہا، آپ روئے نہیں، مطمئن رہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہوں تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، اور اسلام میں میرے باپ سعد کی خدمات کسی سے کم نہیں، میری بہادری بھی کسی پر مخفی نہیں، جنگوں میں کبھی کسی نے میری پشت نہیں دیکھی اور مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ مہاجرین اور انصار نے کہا، تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن یہ بھی بتایا کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا یا نہیں؟ پس علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کا محسن ارادہ کر چکے ہو یا نہیں؟ اس قسم کی بہت سی باتیں کی اور روتے رہے۔ عمر نے اپنا سر جھکا لیا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے حکومت رے لوں گا یا حکومت رے کے لالچ میں قتل نہ کروں۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی نصیحت کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں نے آنکھوں سے تمہاری بات کو قبول کر لیا۔ دراصل عمر بن سعید نے مہاجرین و انصار کی اولادوں کی تسلی کی خاطر کہا کہ میں نے تمہاری بات قبول کر لی ہے، لیکن باطن میں
اپنے اسی موسم ارادے پر تھا جو وہ کر چکا تھا کہ رے کی حکومت لوں گا۔ یہ بھی محفی نہ رہے کہ عمر سعد کی طرف سے قتل امام حسین علیہ السلام کو قبول کرنے کے یہ کیفیت مشہور قول زمانہ ہے، کیونکہ صاحبان تاریخ و مقتل نے لکھا ہے کہ قتل امام علیہ السلام کی عمر سعد نے خود خواہش ظاہر کی تھی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔